رمضان المبارک احادیث کی روشنی میں رمضان کی آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خطبہ۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ دیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک بڑی عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ وہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کی ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں اور اس کی راتوں میں قیام اللیل یعنی تراویح کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی ایک نیک کام اور اپنے دل کی خوشی سے بطور خود کرے گا تو وہ اس طرح ہے کہ رمضان کے سوا دیگر مہینوں میں فرض ادا کیا ہو، اور جو اس مہینے میں فرض ادا کرے گا تو وہ ایسا ہے جیسے رمضان کے سوا کسی دوسرے مہینے میں کسی نے 70 فرض ادا کیے ہوں۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ معاشرے کے غریب اور حاجت مندوں کے ساتھ مالی ہمدردی کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، اور روزہ دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا، تو کیا غربا اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا صرف پانی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا کہ اور جو کوئی کسی روزہ دار کو پورا کھانا کھلا دے، اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض یعنی کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی، حتیٰ کہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آتش دوزخ سے آزادی ہے۔ اور جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے کام میں تخفیف اور کمی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے گا۔ ماہ رمضان کے فضائل و برکات۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات جکڑ دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان کا کوئی دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا، اور اللہ کا منادی پکارتا ہے کہ اے خیر اور نیکی کے طالب قدم بڑھا کے آ، اور اے بدی اور بد کرداری کے شائق رک آگے نہ آ، اور اللہ کی طرف سے بہت سے گنہگار بندوں کو دوزخ سے رہائی دی جاتی ہے، یعنی ان کی مغفرت کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور یہ سب رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر کی بخشش اور خلق اللہ کی نفع رسانی میں اللہ کے سب بندوں سے فائق تھے، اور رمضان مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کریمانہ صفت اور زیادہ ترقی کر دی جاتی تھی۔
رمضان کی ہر رات میں جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو قرآن مجید سناتے تھے۔ تو جب روزانہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کریمانہ نفع رسانی اور خیر کی بخشش میں اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہواؤں سے بھی زیادہ تیزی آ جاتی اور زور پیدا ہو جاتا۔ روزہ کی قدر و قیمت اور اس کا صلہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی فضیلت اور قدر و قیمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے ہر اچھے عمل کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے۔ یعنی اس امت مرحومہ کے اعمال خیر کے متعلق عام قانون الہی یہی ہے کہ ایک نیکی کا اجر اگلی امتوں کے لحاظ سے کم از کم 10 گنا ضرور عطا ہوگا، اور بعض اوقات عمل کرنے کے خاص حالات اور اخلاص، بخشیت وغیرہ کیفیات کی وجہ سے اس سے بھی بہت زیادہ عطا ہوگا، یہاں تک کہ بعض مقبول بندوں کو ان کے اعمال حسنہ کا اجر 700 گنا عطا فرمایا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس عام قانون کا ذکر فرمایا، مگر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ اس عام قانون سے مستثنی اور بالاتر ہے، وہ بندے کی طرف سے خاص میرے لیے ایک تحفہ ہے اور میں ہی جس طرح چاہوں گا اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ میرا بندہ میری رضا کے واسطے اپنی خواہش نفس اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، پس میں خود ہی اپنی مرضی کے مطابق اس قربانی اور نفس کشی کا صلہ دوں گا۔ روزہ دار کے لیے 2 مسرتیں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے مالک و مولا کی بارگاہ میں حضوری اور شرف باریابی کے وقت۔ اور قسم ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے، یعنی انسانوں کے لیے مشک کی خوشبو جتنی اچھی اور جتنی پیاری ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں روزہ دار کی منہ کی بو اس سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ اور روزہ دار دنیا میں شیطان اور نفس کے حملوں سے بچاؤ کے لیے اور آخرت میں آتش دوزخ سے حفاظت کے لیے ڈھال ہے۔ اور جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو چاہیے کہ وہ بیہودہ اور فحش بات نہ بکے اور شور و شغب نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ یا جھگڑا کرے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزہ داروں کا داخلہ ہوگا، ان کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس دن پکارا جائے گا کہ کدھر ہیں وہ بندے جو اللہ کے لیے روزے رکھا کرتے تھے اور بھوک پیاس کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے؟ وہ اس پکار پر چل پڑیں گے، اس کے سوا کسی اور کا اس دروازے سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ جب وہ روزہ دار اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی کا اس سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کسی عمل کا حکم فرمائیے جس سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھا کرو، اس کی مثل کوئی بھی عمل نہیں ہے۔ روزہ اور تراویح باعث مغفرت۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایمانی کیفیت کے ساتھ اجر آخرت کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے ان گناہوں کو معاف کر دے گا جو پہلے ہو چکے ہیں، اور ایسے ہی جو لوگ ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں نوافل پڑھیں گے ان کے بھی سب پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اس طرح جو لوگ شب قدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ نوافل پڑھیں گے ان کے بھی سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ روزہ اور قرآن کی شفاعت۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے، یعنی اس بندے کی جو دن کو روزے رکھے گا اور رات میں اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر اس کا پاک کلام قرآن کریم پڑھے گا یا سنے گا۔ روزہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا تھا،
آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما اور اس کے ساتھ مغفرت اور رحمت کا معاملہ فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو رات کو سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا تھا، خداوند آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما اور اس کے ساتھ بخشش اور عنایت کا معاملہ فرما۔ چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرمائی جائے گی اور اس کے لیے جنت اور مغفرت کا فیصلہ فرما دیا جائے گا اور خاص مراحم خسروانہ سے اس کو نوازا جائے گا۔ رمضان کا ایک روزہ چھوڑنے کا نقصان ناقابل تلافی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سفر وغیرہ کی شرعی رخصت کے بغیر اور بیماری جیسے کسی عذر کے بغیر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑے گا، پھر اگر وہ عمر بھر بھی روزے رکھے تب بھی اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ روزے میں معصیتوں سے پرہیز۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے باطل کلام اور باطل کام نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ روزے کی مفسدات کی وضاحت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے اور جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو اپنی زبان سے فحش بات نہ نکالے اور نہ شور و ہنگامہ کرے، اور اگر کوئی اس سے گالم گلوچ کرے یا لڑائی پر آمادہ ہو تو اسے یہ کہہ دینا چاہیے کہ میں تو روزہ دار ہوں، بھلا میں کس طرح گالی دے سکتا ہوں اور لڑ سکتا ہوں۔ اشربی الخیر اور لیلۃ القدر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت و مجاہدہ کرتے اور اتنی مشقت کرتے جتنی دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمر کس لیتے اور شب بیداری کرتے، یعنی پوری رات عبادات اور ذکر و دعا میں مشغول رہتے اور اپنے گھر کے لوگوں یعنی ازواج مطہرات اور دوسرے متعلقین کو بھی جگا دیتے تاکہ وہ بھی ان راتوں کی برکتوں اور سعادتوں میں حصہ لیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو تلاش کرو رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے طاق راتوں میں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں نازل ہوتے ہیں اور ہر اس بندے کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں جو کھڑا یا بیٹھا اللہ کے ذکر و عبادات میں مشغول ہوتا ہے۔ شب قدر کی ایک خاص دعا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے بتائیے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو میں اس رات اللہ سے کیا دعا مانگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عرض کرو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، میرے اللہ تو معاف کرنے کو محبوب رکھتا ہے بس مجھے معاف کر دے۔ رمضان کی آخری رات۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی آخری رات میں آپ کی امت کے لیے مغفرت اور بخشش کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وہ شب قدر ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر تو نہیں ہوتی، لیکن بات یہ ہے کہ عمل کرنے والا جب اپنا عمل پورا کر دے تو اس کو پوری اجرت ملتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اہتمام سے اعتکاف کرتی رہیں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف نہیں کر سکے تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔
حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ اعتکاف کی وجہ سے مسجد میں مقید ہو جاتا ہے اور گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور اس کا نیکیوں کا حساب ساری نیکیاں کرنے والے بندے کی طرح جاری رہتا ہے اور نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے۔ سحر اور افطار کے بارے میں ہدایات۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھا لیا کرو، اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ حضرت ابو سعید کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھانے میں برکت ہے، اسے ہرگز نہ چھوڑو، اگر کچھ نہ ہو تو پانی کے چند گھونٹ ہی پی لیا کرو، کیونکہ سحر کھانے پینے والوں پر اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ حضرت عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز سحری کھانا ہے، افطار میں تعجیل اور سحری میں تاخیر کا حکم۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے بندوں میں سب سے زیادہ مجھے وہ پسند ہے جو روزے کے افطار میں جلدی کرے، یعنی غروب آفتاب کے بعد ہرگز تاخیر نہ کرے۔ حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میری امت کے لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے وہ اچھی حالت میں رہیں گے۔ حضرت انس حضرت زید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر جلد ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے ان سے دریافت کیا کہ سحری کھانے اور فجر کی اذان کے درمیان کتنا وقفہ رہا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ 50 آیتوں کی تلاوت کے بقدر۔ افطار کے لیے کیا چیز بہتر ہے؟ حضرت سلیمان بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ کھجور سے افطار کرے، کھجور میسر نہ ہو تو پھر پانی سے افطار کرے، فی الواقعہ پانی انتہائی پاک ہے۔ معاذ بن زہرہ تابعی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روزہ افطار فرماتے تھے تو کہتے تھے کہ اللہم لکا صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے ہی واسطے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق سے افطار کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روزہ افطار فرماتے تو کہتے تھے کہ پیاس چلی گئی اور رگیں جو سوکھ گئی تھیں وہ تر ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اجر و ثواب قائم ہو گیا۔ حضرت زید بن خالد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا یا کسی مجاہد کو جہاد کا سامان دیا، مثلاً اسلحہ وغیرہ، تو اس کو روزہ دار اور مجاہد کے مثل ہی ثواب ملے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حمزہ بن عمرو اسلمہ نے جب بہت روزے رکھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں سفر میں روزے رکھ لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چاہو تو رکھو اور چاہو تو نہ رکھو۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر روزے رکھتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام اسفان تک پہنچ گئے۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے رکھنے چھوڑ دیے، اور سب پر یہ بات واضح کر دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پانی کو ہاتھ میں لے کر اوپر اٹھایا تاکہ سب لوگ دیکھ لیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پیا، پھر مکہ پہنچنے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے نہیں رکھے، اور یہ سب ماہ رمضان میں پیش آیا۔ تو ابن عباس اسی بنا پر کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں روزے رکھے بھی ہیں اور قضا بھی کیے ہیں، تو گنجائش ہے کہ جس کا جی چاہے سفر میں روزے رکھے اور جس کا جی چاہے قضا کرے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ہم جہاد کے لیے چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 16ویں رمضان کو، تو ہم میں سے بعض نے روزے رکھے اور بعض نے رخصت سفر کی بنا پر قضا کیے۔
تو نہ تو رکھنے والوں نے قضا سفر کرنے والوں پر اعتراض کیا اور نہ قضا کرنے والوں نے روزہ رکھنے والوں پر اعتراض کیا، یعنی ہر ایک نے دوسرے کے طرز عمل کو جائز اور شریعت کے مطابق سمجھا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، تو ہم میں سے بعض روزے رکھتے تھے، بعض قضا کرتے تھے۔ تو ایک دن جبکہ سخت گرمی تھی، ہم ایک منزل پر اترے تو روزے رکھنے والے تو گر گئے اور پڑ گئے، اور جو روزے قضا کرنے والے تھے وہ اٹھے۔ انہوں نے سب کے لیے خیمے لگائے اور سب کی سواریوں کو یعنی سواری کے اونٹوں کو پانی پلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج روزے قضا کرنے والے ثواب مار لے گئے، یعنی انہوں نے زیادہ ثواب کما لیا۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی بھیڑ دیکھی اور ایک آدمی کو دیکھا جس پر سایہ کیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یہ صاحب روزہ دار ہیں، ان کی حالت غیر ہو رہی ہے، اس لیے سایہ کیا جا رہا ہے اور لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کی حالت میں یہ روزہ تو کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، کن چیزوں سے روزہ خراب نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، جس نے روزے کی حالت میں بھول کر کچھ کھا لیا یا پی لیا، اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، اس لیے وہ قاعدے کے مطابق اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے، اس نے خود ارادہ کر کے روزہ نہیں توڑا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا کہ میری آنکھ میں تکلیف ہے، تو کیا میں روزے کی حالت میں سرما لگا سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں لگا سکتے ہو۔ حضرت عامر بن ربیعہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی دفعہ کہ میں شمار بھی نہیں کر سکتا روزے کی حالت میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض اصحاب سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عرج میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے سے تھے اور پیاس یا گرمی کی شدت کی وجہ سے سر مبارک پر پانی بہا رہے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے بیان کیا کہ ایک دفعہ روزے کی حالت میں میرے اندر سخت تقاضا اور جذبہ پیدا ہوا اور میں نے اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا۔ اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج مجھ سے بہت بڑا قصور ہو گیا، میں نے روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ، اگر تم پانی منہ میں لے کر کلی کرو تو کیا اس سے تمہارے روزے میں خرابی آئے گی؟ میں نے عرض کیا کہ اس سے تو کوئی خرابی نہ آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر خالی بوسہ لینے سے کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ لیٹنے لپٹنے کے بارے میں سوال کیا کہ اس کی گنجائش ہے یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا کہ گنجائش ہے، اور دوسرے صاحب نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممانعت فرما دی اور اجازت نہیں دی۔ تو جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گنجائش بتائی تھی وہ بوڑھی عمر کے آدمی تھے، اور جن کو ممانعت فرمائی وہ جوان تھے۔